بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خبر جو تھی میرے پاس عید کے رات ہی پہنچ گئی تھی، چاند رات ہی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن میں پہلے اپنے آپ کو وہ خبر ابزارب کروا رہا تھا، میں خود خبر برداشت کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جب میں اس خبر کو برداشت کر لوں گا تو پھر میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پاکستان کا سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ عالمی بارڈر پہ واپس آ چکی ہیں اور کشمیر میں بھی واپس آ چکی ہیں، جبکہ میں اکیلا جرنلسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی واپس نہیں آئی۔ تو وہ اب ہمارے ذرائع جو تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان افواج کی پاکستان کے بارڈر پہ، بین الاقوامی بارڈر، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سیالکوٹ کے ساتھ جو بھارت کا جموں کا علاقہ لگتا ہے، ہم اس کو عالمی بارڈر نہیں مانتے، ہم اس کو ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں۔ کشمیر کا بارڈر ہے، اسے خط متارکہ جنگ یا سیز فائر لائن یا اب لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ ادھر سے آگے چل پڑے کراچی کی طرف تو یہ انٹرنیشنل بارڈر کہنا۔ اب بعض ماہرین کی رائے کے اندر کہ انڈیا کی قیادت کی ساری ایسی تیسی پھر گئی، اور ان کی مطلب کہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اردو میں کہتے ہیں ہوا ہی نکل گئی ساری ان کی، جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل بارڈر پہ فوجیں آگے کو داخل کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کالی کا مندر جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ وہاں پہ اس پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ اب لوگوں نے جب گوگل سے ماپا تو پتہ چلا کہ وہ 17 کلومیٹر بارڈر سے اس کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے 17 کلومیٹر اندر چلے گی فوج۔ میں نے کہا نہیں سر، بارڈر اس کا مندر کے اوپر کا قبضہ ہے، اس سے آگے 3 کلومیٹر 20 کلومیٹر اندر چلے گی۔ تو اس کے اوپر بھارت کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ کولیپس کر گئی باقاعدہ۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو 11 کی رات سے آپ کو یہ بات عرض کرنا شروع کر دی تھی کہ انہوں نے دنیا بھر کے، ٹرمپ نے معافی دلوائی ہے۔ بھائی جان، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جس کیپٹل کا، جس دارالحکومت کا نمبر ملا ہے، انڈیا کی قیادت نے ملایا ہے، بھلے ان کا وزیر خارجہ تھا یا بھلے ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، ایسے بارے سے پتہ چل رہا ہے اجیت ڈوبل نے بات کی تو بعض جگہ کے اوپر بات کرتے ہوئے رو بھی پڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں ان دنوں کے اندر اجیت ڈوبل کی وہ سوشل میڈیا ٹیم جنہوں نے آپ کو اور ہمیں کبھی عمرانڈو بن کے اور کبھی افغانڈو بن کے آگے لگایا ہوتا ہے، وہ خاموش تھی، غائب تھی۔ کیوں بلا؟ لائن نہیں مل رہی تھی نا، وہ تو رونے دھونے میں لگے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹرائک کیا، ہماری بڑی فوج نے در 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 اندر داخلہ کر لی۔ تو اب جو عالمی بارڈر کے اوپر فوج ہے، اس کو ہم جو سعودی عرب کے قائم مقام فرما روا ہیں، یا جو وزیر اعظم کا انہوں نے عہدہ سنبھالا ہوا ہے، اور حرمین شریفین کے وہ صاحبزادے ہیں، خادم حرمین شریفین کے وہ صاحبزادے ہیں، انہوں نے پاکستان کے سول قیادت یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی عسکری قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو وہاں پہ بلایا، اور بلا کے کہا کہ ایک فرمائش ہے۔ تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب سیز فائر کی بات امریکیوں نے چلائی تو اس وقت پاکستان تقریباً تمام ممالک کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر چکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کہ جنگ بند، ہاتھ ہلکا کر دو، جنگ بند کر دو۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک پاکستان کر چکا ہوا تھا۔ پاکستان کہہ رہا تھا نہیں، ان کو اگلی حد، یہ مچھلی کو پتھر چاٹ ہی لینے دیں، آج ان کو اگلی حد کراس کر جانے دیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم 20 کلومیٹر اندر جا کے بیٹھے ہوئے، آپ کچھ نہیں کر رہے، نہیں آپ کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا، آپ تو کچھ کر۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو ذرا پتھر چاٹ کے واپس مچھلی کو پتھر چاٹ کے آنے دیں، یہ ہم کہہ رہے تھے دنیا کو۔ اور انڈیا تھا اس وقت کہ وہ جا کے تو سعودیز کے ہاں تو بالکل ہی پاؤں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، جس طرح وہ باندر نہیں پاؤں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ایسے لٹک کے، ویسے ان کا ہنومان ہوتا ہے۔ تو وہ ہنومان ان کا بن کے بیٹھا ہوا تھا سعودیز کے اور امریکن کے پاس کہ میری جان چھڑائے۔ تو وہ تو خیر پھر سعودیز بنے گارنٹر پاکستان کو، جب سعودیوں نے کہا کہ وہ امریکن بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم نے کہا جی اس کی گارنٹی کیا ہے؟
میں نے کہا بھائی آپ کا گارنٹی لیتا ہے. MBS نے کہا بھائی آپ کا گارنٹی دیتا ہے. تو MBS گارنٹر بنا انڈیا کی طرف سے کہ یہ حرکت نہیں کرے گا کوئی. اور اب ہم نے بھی کچھ سالسی کے اندر بٹھانا تھا تو ہم نے اپنے اردوان بھائی کو اپنا سالس مقرر کر دیا کہ یہ ہماری طرف سے بات کریں گے. تو خیر MBS نے ذاتی طور پہ ریکویسٹ کی کہ یہ آپ فوجیں عالمی بارڈر پہ واپس بلا لیں. تو ہماری طرف سے وہی جواب تھا کہ جناب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ حرکت نہیں کریں گے. تو MBS نے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی اہل ہند نے, ٹھیک ہے, اہل ہند کا لفظ تو انہوں نے استعمال کیا, اگر اہل ہند نے کوئی ایسی حرکت کی تو آپ کا بھائی آپ سے آگے کھڑا ہوگا بارڈر. ظاہر ہے ان کی فوج کہاں ہماری فوج کو مقابلہ ہی نہیں نا, کمپیریزن ہی نہیں نا, وہ تو ہم جا کے تو کھڑا کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب بہت بڑا ہے. یہ والی جو بات تھی ہم تک پہنچی ہے اور انتہائی ذمہ دار ذرائع سے پہنچی ہے کہ MBS نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی, اور یہ کوئی نہیں کہ آئندہ کی, انہوں نے کہا آج میرے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر کے جائیں, اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی حرکت کی اس جگہ کے اوپر تو میں آپ سے آگے بارڈر پہ کھڑا ہوں. اس کے بعد پھر اپنا شہباز شریف صاحب نے ہنس کے آفس صاحب کی طرف دیکھا کہ یہ بڑے بھائی ہیں ہمارے, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ صاحب نے کہا کہ آپ بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا, ٹھیک ہے. تو پھر دونوں نے کو مشورہ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی عالمی بارڈر جو ہے وہاں سے تو افواج واپس بلا لیں. آج میں اس بات کی کنفرمیشن کر رہا ہوں عید کے تیسرے روز. لیکن وہ جو LOC کے اوپر ہے آپ نے علاقہ, اور LOC کے اوپر بھی ہم انڈیا کے کافی آگے چلے گئے, اندر گئے ہیں. LOC کے اندر جو علاقہ ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑا. یہ انہوں نے بھی, یہ انہیں ہم نے کہا کہ جناب پھر LOC والا علاقہ, انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کا ہے, بلکہ پورا کشمیر آپ کا ہے. اب کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس کے اندر MBS صاحب بھی اپنا وزن ڈالیں گے, کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو حل تو ہونا ہے. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت ایک جال ساز قسم کا, گھٹیا قسم کا ملک ہے جس نے ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا دنیا کے لیے. اچھا دنیا ابھی صرف اس امر کے ترانے گا رہی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس ہے. او بھائی جان, آپ کو بری افواج کی صلاحیت کا بھی اندازہ ہی نہیں ہوا. وہ جو انہوں نے کرنی ہے نا, اور انہوں نے غصہ ہی بڑا, بری والوں کو غصہ ہی بہت ہے. بھائی انہوں نے تو پیارے تباہ کر کے اور بہت ان کے جو کر رہے ہیں, مطلب بری والوں نے صرف میزائل چلائے ہیں, الفتح میزائل, ٹھیک ہے, وہ بیٹریاں ان کی تھی, لیکن ان کو زیادہ غصہ ہے ایئر فورس والوں, ان کو تو موقع ہی نہیں ملا. تو یہ جو آپ لوگ تبصرہ نگار ہمارے اور ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایئر فورس پاکستان کی سپیریئر ہے, میں آپ سے عرض کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور حقائق کو جاننے کے بعد, ہماری بڑی فوج سپرا سپیریئر ہے, صرف سپیریئر نہیں ہے. اب انٹریکشن ہو, ہاتھ جوڑی ہو, ہاتھوں میں ہاتھ پڑیں تو پتہ چلے نا, ٹھیک ہے. اور میری دعا ہے, پہلے تو گروواریہ نے دعا کی تھی نا اور دعوت دی تھی, ٹھیک ہے, اللہ معافی دے, جنگ کی نہیں طلب کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اندر سے خواہش ہے چھوٹی سی, یہ بڑی فوج والا بھی ہم چٹکا ایک دفعہ نکال لیں, ٹھیک ہے نا. پھر یہ سکون سے ٹیبل پہ بیٹھیں گے مذاکرات کرنے کے لیے. بڑی فوج کا بھی ہلکا سا انٹریکشن ہونا چاہیے, انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم یہ جو حافظ صاحب نے آ کے پورا روایتی وار کا میکنزم ریوائیو کیا ہے, بحال کیا ہے, اس کے نتیجے میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے جو اتنی زیادہ فوجی مشقوں میں حصہ لیتے ہیں, جو اقوام متحدہ کی فوج کے اندر, امن فوج کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے انہیں نئے ٹرین کا, نئی اسٹریٹجی کا ایکسپوجر ملتا ہے. ایکسپوجر کتے کام آنا چاہیے نا اپنے وطن دے بھی. تو
خواہش دعا نہیں بھائی، خواہش ہے مودی صاحب بڑی فوج کے ذریعے کو تھوڑی بہت حرکت فرمائیں تاکہ پتہ چلے، کیونکہ ایئر فورس کا تو دنیا نے مان لیا نا، بھارت مانے یا نہ مانے پوری دنیا نے مان لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ بات آپ تک پہنچا دی جائے کہ عالمی بارڈر سے پاکستانی افواج کی واپسی، یا وہ جہاں سے وہ بھارت کے اندر جا چکے ہوئے تھے وہاں سے واپسی شروع ہو گئی ہے، اور جب تک یہ ولاگ پہنچے گا ادھیب سے ادھی فوجیں واپس آ چکی ہوں گی، اور یہ خاص طور پہ یہ جو اپنا بھاولپور کے پاس جو حصہ تھا، اور تھوڑا سا اس سے آگے وہ جو پاکستان اندر کو کاٹ رہا نہیں ہوا، ہاں ہاں، وہ جو اندر کو آیا ہوا ہے جہاں سے ان کا ڈاکٹرائن ہے کہ ہم نے انٹر ہو کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ عمران احمد خان نیازی ہو، انڈینز ہوں، بی جے پی، بھاجپا اور آر ایس ایس کے گنڈے ہوں یا افغانڈو ہوں، ان سب کے ایک ہی خواہش ہوتی ہے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم۔ ٹھیک ہے، چلیے تو پھر منہ پہ پڑتی ہے۔ چلیے بہرحال وہاں سے فوجوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے، ایل او سی پہ نہیں ہوگی، 136 کے قریب چوکیوں پہ قبضہ کیا تھا مجھے جو بتایا گیا، اور کچھ چوکیوں کے اوپر قبضہ اس لیے چھوڑا گیا کہ برسات اور بارش کے دنوں کے اندر وہاں تک سپلائی جو تھی وہ ممکن نہیں رہنی تھی، اور ہمارے بچے وہاں پہ پھنس جاتے، تو پھر وہاں سے اس لیے وہاں پہ سے انہیں واپس وہاں سے جوانوں کو واپس بلایا گیا ہے، تو 124 125 کے قریب ابھی بھی قبضے میں ہیں، اور پاکستان بعض جگہوں سے کافی آگے 5 7 7 12 12 20 20 کلومیٹر اندر چلا گیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات کے اوپر بات ہوئی نا کہ یہ علاقہ ہمارا ہو گیا، تو وہاں سے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔